گوشت کا ٹکڑا چرایا اور پل سے گزر رہا تھا، اپنا عکس نظر آیا، دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا گوشت کا ٹکڑا لے کے، میں نے تو ہڈی پکڑی ہے، یہ پوری چاپ لے کے پھر رہا ہے، تو اس سے پہلے چھین لینی چاہیے، اس کے لیگ پیس چھین لو، کر سکتا امالہ کر سکتا ہے، بس جب ان کا امالہ کر لے تو اس کو فنا کہتے ہیں، اور جب امالہ کر کے اس کے اوپر پورے طور پر عمل پیرا ہو جائے، بغیر تکلف کے اس کے اوپر عمل کرتا چلا جائے تو اس کو بقا کہتے ہیں۔ امالہ کیسے ہوتا ہے؟ حسد نہیں ختم ہو سکتا، حسد کرو رشک کے انداز میں، بے شمار بیماریاں حسد سے پیدا، حدیث میں آتا ہے ایاکم الحسد ان الحسد آکل الحسنات یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب، حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے، جتنی مرضی لکڑی آگ میں ڈالتے رہیں جل کے کوئلہ ہو کے راکھ ہو کے ختم ہو جائے۔ حسد سے پیدا ہوتے ہیں مقدمات پیدا ہوتے ہیں، اس پہ کیا مجھ پہ تو کرم، اس پہ کیا مجھ پہ بھی کرم، اس پہ کیا مجھ پہ بھی کرم، اس پہ کیا مجھ پہ بھی کرم، اس پہ کرم مجھے زیادہ توفیق، اس پہ بھی کرم مجھے زیادہ توفیق دے، بھی کرم مجھے زیادہ توفیق دے، کرم مجھے زیادہ توفیق دے، میں اس سے بڑھ کر یہ نیکی کروں۔ حدیث میں آتا ہے دو لوگوں سے رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال اور دولت دیا اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے، اے اللہ مجھے دے میں اس سے زیادہ خرچ کروں، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ خود بھی محظوظ ہوتا ہے، بہرہ یاب ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں بھی اس علم کو تقسیم کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے بھی علم دے، میں بھی گریجویٹ ہو جاؤں، میں بھی ماسٹر ڈگری ہو جاؤں، میرا بھی ایم سی ایس ہو جائے، میں بھی ایم بی اے کر لوں، میں بھی قرآن کا عالم ہو جاؤں، حدیث کا عالم ہو جاؤں، علم تصوف کا ماہر ہو جاؤں، میں بھی اس فلاں شخص کی طرح اللہ والا بن جاؤں اور مخلوق خدا کی خدمت کروں۔ یہ جذبہ، اس کا اثر یہ ہوتا ہے جب انسان رشک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ حسد کرتا ہے جس کو دیے اس سے تو چھنتی نہیں ہے، جس کو اللہ کرم کرے، جس کو اللہ کچھ دینا چاہے کون اسے چھین سکتا ہے؟ عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے کون چھین سکتا ہے؟ لیکن وہ حسد کرنے والا وہ اس آگ میں جل جل کے راکھ ہو کے کوئلہ ہو جائے، سڑ کے سوا ہو جائے۔ تو حسد سے تباہیاں پیدا ہوں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ آپ ہر سال ایک ایم اے پھڑکا دیتے ہیں، پچھلے سال سنا تھا 10 ایم اے، اس سال سنا 14 ہو گئے، اور پتہ چلا 2 اور کر رہے اگلے سال تک 16 ہو گئے۔ تو میں نے کہا میں رشک کرتا رہتا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، فلاں نے ایم سی ایس کیا، فلاں نے ایم کام کیا، فلاں نے فلاں تعلیم کی، اے اللہ بچے ہیں تو نے ان پہ کرم کیا ہے تو میں بھی ان کا نوکر و خادم ہوں، مجھے بھی توفیق دے، میں بھی علم سیکھ کے آگے تقسیم کروں۔ رشک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں مزید نواز دے۔ تو رشک کرنے سے وہ نعمت مل جاتی ہے، اور حسد کرنے والے سڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں۔ تو حسد کا علاج کیا ہے؟ رشک۔ تو اس کا امالہ کیسے ہوا؟ رشک کی صورت۔ اسی طرح غصہ ختم نہیں ہو سکتا، ہے یہ شیطانی عمل ہے، تو اس غصے کو غیرت بنا لیا جائے۔ غصہ ضرور آئے، کس کے خلاف آئے؟ اپنے والد پہ، والدہ پہ، بھائیوں پہ، مسلمانوں پہ، خدا رسول پہ، اللہ کی مخلوق پہ نہیں۔ غصہ آئے اپنے گناہوں پر، اپنی نالائکیوں پر، اپنی کمزوریوں پر، اپنی بے عملیوں پر، اپنی بری عادتوں اور حرکتوں پر کہ یہ کیوں میرے اندر ہے، یہ نکل جانی چاہیے، خبردار ایسی تیسی میرے میں یہ خامی ہے، اب میں 4 نہیں میں 8 نفر پڑھا کروں گا، 8 نہیں آئندہ 16 پڑھا کروں گا، تو اس پہ غصہ نکالے۔ اب میں ایم اے کر کے چھوڑوں گا، اس پہ غصہ نکالے۔
اب میں 5 وقت بیدار کر کے چھوڑوں گا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ غصہ اس میں نکالے، غیرت بنائے اس کو۔ جہاں غصہ کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں جی بلی بن جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے، دیکھو نا جی قرآن پاک ترجمے سے ہم تو نہیں پڑھ سکتے، تو جی اتنا اچھا قاری ہے، اچھا پڑھ، نہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے۔ جہاں غیرت آنی چاہیے وہاں بغیرت ہو جانا، بزدل ہو جانا، نکمے ہو جانا، پست ہمت ہو جانا، کم ضرف ہو جانا۔ اور جہاں کوئی ناجائز ہے، کوئی چھوٹے بچے سے غلطی ہو جائے تو مار کے اس کی پتیسی نکال دے، دھو نکال دینا۔ کوئی ملازم سے کمی ہو جائے تو اس کو 18-19 گالیاں ٹھوک دینا، کیا کر رہے ہو، میں غصہ نکال رہا ہوں۔ بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ جوان گھوڑا چلاتے ہوئے اسی کو چھانٹے مارتے جاتے ہیں، گھر سے مار پڑی وہ گھوڑے پہ غصہ نکال دیں، جتنی منہ میں گالیاں سب اس کو ٹھوک دیتے۔ جوتا پہننے لگے، جوتا آگے کھسکے دے، اس کو 5 سال گالیاں ٹھوک دیں۔ جوتے کی کیوں گالی نکال رہے، غصہ نکال رہا، یہ آگے کیوں کھسک گیا ہے، میرے پاؤں میں آنا چاہیے۔ چھانٹا پکڑنے لگے، نہیں پکڑا گیا، اس کو گالی ٹھوک۔ تو ہر ایک کوئی تیز رفتاری سے اسکوٹر کریم سے گزر گیا، 5 سے اس کو گالیاں ٹکا دی کہ میں غصہ نکال رہا ہوں، میں سائیکل پہ ہوں، یہ گاڑی پہ کیوں گیا، موٹر سائیکل پہ کیوں گیا۔ تو یہ جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ تو غصے کو غیرت بنا لینا یہ ہمارا کرنا۔ دیکھو صحابہ کرام میں غیرت تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جہاد کے موقع پہ عرض کیا حضور جنت کتنی دور ہے ہم سے؟ فرمایا بس تھوڑے فاصلہ ہے، سامنے میدانی جنگ ہے اور تم ادھر، وہ جنت ہے اور تم یہاں کھڑے ہو۔ انہوں نے فوری طور پر ایک پٹکا جو ہے سرخ رنگ کا باندھا، تلوار کو ہاتھ میں لیا اور پکڑ کر بڑے غصے گھورتے ہوئے ان شیطانوں کی طرف، کفار کی طرف گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں، لیکن اس وقت اللہ بھی مرحبا کہہ رہا ہے۔ یہ غصے کا مظاہرہ کافروں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور کم و بیش لڑتے ہوئے کئی تلواریں ابو دجانہ نے لڑتے ہوئے غصے سے توڑی، کافروں سے لڑتے ہوئے کئی واسط جہنم کر کے شہید ہوئے۔ ابو دجانہ تو غیرت ہونی چاہیے، غیرت ایمانی جس کو جہاں غیرت کی ضرورت ہے وہاں بے غیرت ہو جانا۔ یہ مجھے اس نے بہن کی گالی کیوں نکالی ہے، میں یہ کر دوں گا۔ اور باندرا وہ ساری گلی میں، سارے بازار میں وہ ٹگے ٹینڈ اپنی عزت بیچ رہی ہے، اس وقت تیری غیرت کدھر گئی ہے؟ اب بڑی غیرت ہے، میری بہن کو گالی کیوں نکالی، میری ماں کو گالی کیوں نکالی ہے؟ جگہ جگہ جنازہ نکال کے پھرتی ہے، ٹگے کے آگے، ہر نتھو پھتو کے پاس، اس وقت میں وہی غیرت ہے۔ کیوں میری بانجی اور بنیوی کا نام کیوں لیا؟ تو یہ ناجائز جگہوں پہ غصہ آ جانا، اور جہاں غیرت کی ضرورت ہے وہاں بے غیرت ہو جانا۔ اکبر آبادی نے کہا اس موقع پہ، کل بے حجاب آئیں نظر چند بیویاں، کل بے حجاب آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا۔ اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ شاید ہے نا خوش طبعی کے انداز میں بڑی فتح کی بات کیا جاتا ہے۔